أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہے۔ ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ و طاہرہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدین کی نمازوں میں یعنی نماز عید الفطر اور نماز عید الاضحیٰ، ان دونوں عیدوں پر اور جمعۃ المبارک والے دن جمعے کی نماز میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ الاعلی اور سورہ غاشیہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ان آیات کو، ان صورتوں کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ ان کے اندر آخرت کا تذکرہ ہے، نیک اعمال کرنے کا ذکر ہے، انسان کی تخلیق کا ذکر ہے، اعمال صالحہ نماز پڑھنے کا ذکر ہے ان دونوں صورتوں کے اندر۔ اور جو بندہ سرکشی اختیار کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے روگردانی کرتا ہے، ان کے لیے جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ آئیے سورۃ الاعلی اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ پہلی رکعت کے اندر سورۃ الاعلی پڑھی گئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹی اور بڑی عید پر پڑھا کرتے تھے۔ جمعے کی نمازوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صورتوں کو پڑھا کرتے تھے۔ آئیے ان صورتوں کو سنیے، ان کا ترجمہ سنیے۔ چونکہ ہم اجمی لوگ ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر کیا ارشاد فرماتے ہیں، ہمیں ترجمے کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتے ہیں سبح اسم ربک الاعلی، اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کیجئے۔ یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اگرچہ اس پر اہل علم نے کلام کیا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے جواب میں سبحان ربی الاعلی کہا کرتے تھے۔ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے سبحان ربی الاعلی کہا کرتے تھے۔ اگرچہ اس روایت پر کلام ہے، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ سبح اسم ربک الاعلی کے جواب میں سبحان ربی الاعلی کہا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کیجئے۔ الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا اور صحیح سالم بنایا۔ ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہترین طریقے پر پیدا کیا ہے۔ والذی قدر فہدی، اور جس نے ٹھیک ٹھاک اندازہ کیا اور پھر راہ دکھلائی۔ ٹھیک ٹھاک ہر چیز کو بنایا، پھر اس کو راہ دکھلائی۔ اہل علم نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ چھوٹا بچہ جو پیدا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی راہ سجھا دی کہ اس نے اپنی ماں کا دودھ کیسے پینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت کرنے والے ہیں۔ والذی اخرج المرعى، اللہ ہی نے زمین سے چارہ نکالا۔ فجعلہ غثاء احوا، پھر اس چارے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھا دیا، کوڑا کرکٹ بنا دیا،
وہ جانوروں کے کھانے کے قابل نہ رہا۔ سنقرئک فلا تنسا، ہم آپ کو پڑھائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نہیں بھولیں گے۔ الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے گا۔ انہ یعلم الجہر وما یخفا، وہ اللہ اونچی کی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے، اور جو دلوں کے اندر آستہ کی گئی باتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے۔ جو میں بول رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو میں اور آپ اپنے دلوں کے اندر چھپا رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سوچ کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ اللہ اونچی بات کو بھی جانتے ہیں، اور جو سرن بات ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسانی کی راہ دکھلائیں گے، آسانی کی طرف آپ کو لے کر جائیں گے۔ فَذَكِّرْ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت کیجئے۔ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، یہ نصیحت کرنا جو ہے یہ نفع دے گا کن کو؟ جو ایمان والے ہوں گے۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، جو ڈرنے والا ہوگا، جو اللہ کا خوف رکھنے والا ہوگا، اس کو یہ آپ کی نصیحت کرنا جو ہے اس کو نفع دے گا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اس نصیحت سے، اس ڈراوے سے وہی دور بھاگے گا جو بدبخت ہوگا۔ جس کو آپ ڈرائیں گے، جو ڈر جائے گا، وہ متقی ہے، وہ پرہیزگار ہے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرے گا وہ بدبخت ہے۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، وہ ان قریب جو اللہ سے نہیں ڈرتا، ان قریب ایک بہت بڑی آگ کے اندر ڈالا جائے گا۔ وہ کون سی آگ ہے؟ اس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ جو ہے 69 یا 70 گنا وہ تیز ہے۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تکذیب کرنے والا، جھٹلانے والا، نصیحت نہ حاصل کرنے والا، اللہ فرماتے ہیں ان قریب ایک بہت بڑی آگ کے اندر وہ ڈالا جائے گا۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، نہ اس کے اندر مرے گا نہ ہی اس کو زندگی نصیب ہوگی۔ مر کر جان چھوٹ جائے ایسا نہیں ہے، اور زندگی بھی ایسی ہوگی کہ اس زندگی کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ وہ بہت بڑی آگ کے اندر ڈالا جائے گا۔ قد افلح من تزکا، وہ بندہ تحقیق کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کا تزکیہ کر لیا، اپنے دل کو جس نے پاک صاف کر لیا، جس نے اپنے اندر کو صاف کر لیا اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ کامیاب ہو گیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، رب کے نام کا ذکر کیا، اللہ کا ذکر کیا، فَصَلَّىٰ، اور اس نے نماز پڑھی، وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بات تو یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت جو ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تو عارضی زندگی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص سمندر کے اندر اپنی انگلی کو ڈبوئے، اس کی انگلی کو جتنا پانی لگے گا وہ دنیا ہے، اور جو سمندر کے اندر باقی بچ جائے گا وہ آخرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تم جو ہے دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ بات پہلے صحیفوں کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، وہ صحیفے ابراہیم علیہ السلام پر جو نازل ہوئے ان کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور جو صحیفے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیے گئے ان کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آخرت کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہے، اور دنیا کی زندگی جو ہے وہ عارضی زندگی ہے۔ یہ ایک سورہ مبارکہ آپ نے پہلی رکعت کے اندر سماعت فرمائی، دوسری سورت جو آپ نے دوسری رکعت کے اندر سماعت فرمائی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہارے پاس چھپا لینے والی، ڈانپ لینے والی یعنی اس قیامت کی خبر آئی ہے؟ وجوہ یومئذ خاشیہ،
اس آخرت کو، اس قیامت کو کچھ لوگوں کے چہرے ایسے ہوں گے جو ذلیل و رسوا ہو رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر ذلت چھا رہی ہوگی. عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھکے ہوئے. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، اس سے مراد نصارہ ہیں. نصارہ عمل کرنے والے، ریاضتیں کرنے والے، رہبانیت کو اختیار کرنے والے، عمل کر کر تھکے ہوئے، لیکن وہ دہکتی ہوئی آگ کے اندر ڈال دیے جائیں گے. مفسرین نے لکھا ہے، ہر وہ بندہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل نہیں کرتا، وہ بھی عمل کر کر کے تھکا ہوا اور وہ دہکتی ہوئی آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا. عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ عمل کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرے. عاملۃ ناصبہ، عمل کرنے والے دہکتی ہوئی آگ کے اندر ڈالے جائیں گے. تسلا نارن حامیہ، دہکتی ہوئی آگ کے اندر ڈالے جائیں گے. تسقا من عین آنیہ، وہاں سے وہ نہایت گرم چشمے سے پانی پیئیں گے. پینے کے لیے ٹھنڈا پانی نہیں ملے گا ان کو گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. لیس لہم طعام الا من ضریع، کھولتا ہوا پانی ہوگا اور ضریع ان کو کھانے کے لیے. ضریع ایک اربو کے اندر بوٹی ہے جو جب سبز ہوتی ہے تو اس کو شبرما کہتے ہیں، اور جب وہ سوکھ کر کانٹے دار ہو جاتی ہے تو اس کو ضریع کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر فرماتے ہیں، لا یسمن ولا یغنی من جوع، وہ موٹا بھی نہیں کرے گی اور بھوک بھی اس سے نہیں مٹے گی. وہ ایسی بری بوٹی ہوگی، وہ ایسا برا کھانا ہوگا، پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا. وجوہ یومئذ ناعمہ، اس دن کچھ چہرے جو ہیں وہ تر و تازہ بھی ہوں گے. جیسے اسٹوڈنٹ حضرات جانتے ہیں، جن طالب علموں نے محنت کی ہوتی ہے وہ جب رزلٹ آنے والا ہوتا ہے تو خوش ہوتے ہیں، اور جنہوں نے سارا سال جو ہے ڈنڈے مارے ہوتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں، گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں. ان پر ذلت اور رسوائی چھائی ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے جو کیا ہوتا ہے انہیں نظر آ رہا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وجوہ یومئذ ناعمہ، اس دن کچھ چہرے جو ہیں وہ تر و تازہ ہوں گے. لسعیھا راضیہ، اپنی کوشش پر راضی ہوں گے. وہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے والے، وہ اس کی راتوں کا قیام کرنے والے، وہ کتاب اللہ کی تلاوت کرنے والے، وہ ذکر و اذکار کرنے والے، وہ صدقہ خیرات کرنے والے، آج وہ عمل کرنے والے اپنی کوششوں پر راضی ہوں گے. فی جنت عالیہ، وہ بہت اعلیٰ جنتوں کے اندر ہوں گے. لا تسمع فیہا لاغیہ، اس جنت کے اندر وہ کوئی لغو، کوئی بےہودہ بات، بےہودہ کلام نہیں سنیں گے. فیہا عین جاریہ، اس کے اندر جو ہے چشمے بہتے ہوئے ہوں گے. فیہا سرر مرفوعہ، اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے. واکواب موضوعہ، اور مخملی ان کی مسندیں ہوں گی. ان کے راستوں پر، ان کے بیٹھنے کی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ قلین بچھا دیں گے، اور ان کے تکیے اللہ تبارک و تعالیٰ لگا دیں گے. اونچے اونچے تخت، ان پر تکیے لگے ہوئے اور مخملی قالین ان کے لیے بچھا دیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اونٹ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، یہ آسمان اس کو اللہ نے کیسے بلند کیا ہے. اربو کے ساتھ چونکہ کلام تھا، ان کو اونٹ کی مثال دی کہ یہ اونٹ دیکھو اللہ نے کیسے پیدا کیا ہے. یہ آسمان نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیسے بلند کیا ہے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، ان پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے کیسے ان کو گاڑ دیا ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اس زمین کو نہیں تم دیکھتے کیسے ہم نے اس کو بچھا دیا ہے. فَذَكِّرْ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کو نصیحت کیجئے. انما انت مذکر، آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں. ہر مبلغ، ہر تبلیغ کرنے والا، ہر دائی، ہر مولوی، ہر امام،
ہر خطیب جو ہے وہ مذکر ہے، لوگوں کا تزکیہ کرنے والا ہے، لوگوں کو تذکیر کرنے والا ہے، نصیحت کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لست علیہم بمسیطر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں پر دروگے نہیں ہیں کہ آپ لوگوں کو منائیں، منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کے ذمہ جو ہے بات کا پہنچانا ہے۔ الا من تولا وکفر، سوائے اس کے جس نے منہ موڑا اور کفر کیا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، اللہ تبارک و تعالی اس کو بہت بڑا عذاب دے گا۔ انا الینا ایابہم، بے شک ان کا ہماری طرف لوٹ کر آنا لازم ہے، یہ ہماری طرف لوٹ کر آئیں گے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے ذمے ان لوگوں کا حساب ہے۔ پیغمبروں کی ذمہ داری کیا ہے؟ بات کو پہنچا دے، منانا ذمہ داری نہیں۔ علماء کی، طلباء کی، مبلغین کی، دعوت دینے والوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کو لوگوں کے سامنے بیان کر دے، منانا کسی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ان قریب ہماری طرف لوٹ کر آئیں گے اور ہم ہی لوگوں کا حساب لینے والے ہیں۔ یہ وہ دو صورتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدین کے اندر پڑھا کرتے تھے اور جمعے کے اندر پڑھا کرتے تھے۔ اس کے اندر لوگوں کو واعظ و نصیحت ہے کہ لوگوں نماز پڑھو، لوگوں اپنا تزکیہ کرو، لوگوں نصیحت سے عبرت حاصل کرو۔ ایک دن آنے والا ہے کہ لوگوں کے دو ٹھکانے ہوں گے، یا ان کے لیے جنت ہے، اس کے اندر وہ محلوں کے اندر تختوں پر بیٹھے ہوئیں گے، قالین ان کے لیے لگے ہوئے ہوں گے، ان کے لیے تکیے سرہانے لگائے جائیں گے، آب خورے ان کے لیے ہوں گے، شیشے کے برتن ان کے لیے ہوں گے۔ دوسری طرف کھولتا ہوا عذاب ہے، وہ جہنم کا عذاب ہے، کھانے کے لیے زرعی ہوگا، جو ایک کانٹے دار درخت ہے، جو کانٹے دار بوٹی ہے، جس سے بھوک نہیں مٹے گی اور کسی کو موٹا تازہ بھی وہ نہیں کرے گا۔ لوگوں دو رستے ہیں تمہارے لیے، ایک اللہ اور اس کے رسول نے رستہ بتلایا ہے، وہ یہی رستہ ہے کہ نماز پڑھتے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کی اطاعت اور بندگی کے اندر زندگی گزارو اور اب کی جنت کے وارث اور مالک بن جاؤ گے۔ اور اگر تم روح گردانی کرو گے تو ان قریب یہ دنیا کی زندگی گزار کر ہمارے پاس آؤ گے، ہم تم سے حساب لینے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ ہمیں زندہ رکھے، توحید پر رکھے، موت دے توحید پر دے۔ جو افراد توحید پر فوت ہو چکے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ کے اندر دے۔ اللہ عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائے۔ اللہ بغیر